بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ افسانہ پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مڈ کا سلیبس ختم ہو رہا ہے، ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، تو آج کا لیکچر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مجموعی طور پر ہم افسانے پر بات کریں گے، پچھلے لیکچرز کو رپیٹ کریں گے۔ افسانہ فن اور اہمیت آج کی لیکچر کا موضوع ہے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض افسانہ کی جامع انداز میں وضاحت کروں گی، افسانے کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کروں گی۔ اس کے علاوہ ڈرامے کے افسانے کے اجزاء کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی، افسانے کی اقسام کا بھی جائزہ لیں گے اور افسانے کی اہمیت کو بھی واضح کریں گے۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ جدید صنعتی دور کی پیداوار ہے۔ یہ دور جدید کی پیداوار اس لیے ہے کہ اس کی نمود میں موجودہ دور کی پیچیدگیوں کا عمل دخل زیادہ ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس آج وقت نہیں کہ انسان اپنی زندگی کی مصروفیت میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کے پاس ناول اور داستان پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اسی لیے افسانہ ایک اچھی صنف سخن سمجھی جاتی ہے کہ وہ انسان کے وقت کو بچاتی ہے اور انسان اس سے لطف بھی اٹھاتا ہے۔ افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹہ کے اندر پڑھی جا سکے۔ مطلب یہ کہ افسانہ ایک نشست میں ہی پڑھی جانے والی صنف سخن ہے۔ افسانہ افسانوی ادب کی چوتھی بڑی صنف سخن ہے۔ افسانہ داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ افسانہ 20ویں صدی کی ایجاد ہے۔ افسانہ اردو ادب میں انگریزی ادب کے اثر سے آیا ہے۔ افسانہ بیانیہ نثر کی ایسی تحریر یا تخلیق ہے جو ایک واحد ڈرامائی واقعہ کو ابھارتی ہے۔ افسانہ وحدت تاثر کے تحت پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانے میں زمان و مکان کی قیود کے ساتھ کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش نمایاں کیے جاتے ہیں۔ افسانہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کہتے ہیں، اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سا وہ قصہ ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بے نقاب کیا جائے۔ یوں افسانہ ایک ایسی کہانی یا مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی کردار، واقعہ یا لمحے کی جھلک دکھائی جائے۔ افسانے کی اجزائے ترکیبی۔ موضوع ناول نگار کی طرح افسانے کا موضوع بھی زندگی ہے، لیکن اپنی وسعتوں اور پیچیدگیوں سمیت نہیں، بلکہ زندگی کا صرف ایک حصہ، کوئی شخص، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ، کوئی خیال، کوئی احساس، کوئی تنہا بصیرت افسانے کا موضوع بنتی ہے۔ بالفاظ دیگر افسانہ ناول کے برعکس زندگی کے صرف ایک پہلو کی نقاب کشائی کرتا ہے، پوری زندگی کے بجائے صرف ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ وحدت تاثر مختصر افسانے کی بنیادی شرط ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ افسانہ کاری کے ذہن پر ایک اور صرف ایک اثر چھوڑے، اور اسے نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کہانی میں دلچسپی کا مرکز ایک اور صرف ایک ہو، ورنہ تاثر تقسیم ہو جائے گا اور اس کی شدت میں بھی کمی آ جائے گی۔ وحدت تاثر کا اختصار کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہیں کہ ایسے تمام واقعات، بیانات، مناظر، مکالمات اور کرداروں کو کہانی میں شامل کرنے سے احتراز کیا جائے جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہوں یا انتشار توجہ کا باعث بنے۔ مختصر افسانے کی طوالت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ اسے ایک نشست میں نصف گھنٹے سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے عرصے میں پڑھا جا سکے، ورنہ وحدت تاثر میں خلل پڑے گا۔ واقعات کے انتخاب اور ان کی ترتیب میں بھی افسانہ نگار کو اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مقصد قاری کے ذہن پر ایک خاص تاثر ثبت کریں۔ اسی لیے افسانہ نویسی کا فن حسن انتخاب اور حسن ترتیب کے تقاضے بھی اس کی بنیادی شرائط میں ہیں، یعنی وحدت تاثر کے تابع ہیں، بلکہ اسی سے جنم لیتے ہیں۔ تخیل کی چاشنی، فطرت، اشیاء، اشخاص اور واقعات کو افسانہ نگاری کی ضروریات اور افسانہ نگار کی تکنیک کے مطابق ظہور میں نہیں لاتی۔ چنانچہ افسانہ نگار کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ تخیل سے کام لے اور کہانی کو ادب کی سطح تک لائے۔
پلاٹ. کہانی چند واقعات پر مشتمل ہوتی ہیں. ان واقعات کو اس طرح مرتب کرنا چاہیے کہ تمام واقعات علت اور معلول کے رشتے میں بن جائیں. اسی کو پلاٹ کہتے ہیں. افسانہ پلاٹ کا تقاضا کرتا ہے اور محض چند واقعات کو جمع کر دینے سے افسانہ نہیں بن سکتا. افسانے کے اجزاء ترکیبی میں نقطہ عروج بھی شامل ہے. نقطہ عروج افسانے کا وہ مقام ہے جہاں اشتیاق اور تذبذب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور قاری کو زیادہ دیر تک اس بلند جذباتی مقام پر نہیں رکھا جا سکتا. چنانچہ مصنف مجبور ہوتا ہے کہ اس کے بعد جذباتی کیفیت کو نیچے لے آئے. عام طور پر نقطہ عروج کی تھوڑی دیر بعد افسانہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. یاد رہے کہ نقطہ عروج ہی وہ مقام ہے جہاں تاثر کے تمام رشتے جمع ہو جاتے ہیں اور قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ افسانے کا ہر کردار، ہر واقعہ، ہر بیان اور بلکہ ہر ایک جملہ اسی مقام کو زوردار بنانے کے لیے تخلیق کیا گیا. سہیل بہاری بڑے عمدہ رائٹر ہیں. وہ اس بارے میں بڑی اہم رائے دیتے ہیں. کہانی کی طرح افسانچہ بھی ایک مقام پر قاری میں دم گھٹنے کی سی کیفیت پیدا کرتا ہے جیسے کبھی ہمارا داستان نگار داستان روکنا بھی کہتے ہیں. یہ مقام افسانچے میں بھی آج اسی طرح مستحسن سمجھا جاتا ہے جس طرح آج سے پہلے سمجھا جاتا تھا. لیکن افسانچے کی قلیل العمری کے پیش نظر قصے کے نقطہ عروج اور خاتمے کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہوتا کیونکہ قاری کو دیر تک خاتمہ کا منتظر بنائے رکھنے سے اس کی دلچسپی اور اثر میں کمی آ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. آغاز و انجام. افسانے کا آغاز جاذب توجہ اور دلکش ہونا چاہیے تاکہ قاری چند ابتدائی جملے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پورا افسانہ پڑھنے پر مجبور پائے. افسانے کے انجام کے لیے ضروری ہے کہ واقعات کا فطری نتیجہ ہونے کے ساتھ ساتھ فکر انگیزی بھی ہو. یعنی افسانہ نگار نے مسئلے کو ایک ایسے مقام پر لا کر چھوڑا ہو جہاں قاری اس کا حل سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور ہو. چونکہ آخری مسئلے کو حل پیش کر دینے سے انجام فکر انگیز نہیں رہتا اس لیے افسانہ نویس حل پیش کرنے کی بجائے بالعموم قاری کو غور و فکر کی دعوت دے کر یا بہت ہوا تو حل تلاش کرنے کے لیے ایک جہت معین کو پیش کرے. گویا انجام کو فکر انگیز بنانے کے لیے بات کو کچھ حصہ انکہا چھوڑ دے. یہی افسانے کی بڑی خوبی سمجھی جائے گی. تیز قوت مشاہدہ، سماجی مسائل کا گہرا شعور، موضوع پر فنکارانہ گرفت، کرداروں کی پیشکش میں نفسیاتی بصیرت اور اشتیاق و تذبذب کو ہر موڑ پر برقرار رکھنے کا اہتمام ہر قاری کے لیے ہر کہانی کے لیے ضروری ہے. ہر قاری کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. افسانے میں حقیقت نگاری کے تقاضوں کے باعث ہی قاری افسانہ نگار کا گرویدہ ہو سکتا ہے اور اسی حقیقت نگاری ہی کے باعث افسانے کے فن کو اہمیت ملتی ہے. فیاض محمود نے تکنیکی شرائط و قواعد سے قطع نظر کامیاب افسانے کی ایک پہچان مقرر کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کامیاب افسانہ وہ ہے جس کی سچائی ایک آدمی یا ایک قوم یا ایک مذہب تک محدود نہ ہو بلکہ فطرت انسانی کی صحیح ترجمانی کرے. گویا ایک اچھا افسانہ وہ ہو سکتا ہے جس میں سچائی ایک قوم یا ایک مذہب تک محدود نہ ہو بلکہ جو فطرت انسانی کو بھرپور انداز میں پیش کرے وہی اچھا اور کامیاب افسانہ سمجھا جا سکتا ہے. افسانے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے افسانے کے اجزاء پر بات کی ہم نے. اس کے ساتھ افسانے کی 3 خصوصیت کا ذکر بہت ضروری ہے. وحدت تاثر، اس پر پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. اس کے بغیر افسانہ لکھا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ افسانے کا بنیادی مقصد ہی ایک تاثر کو ابھارنا ہے. افسانے کا موضوع خواہ جو بھی ہو مگر اس کا مقصد وحدت تاثر ہے. افسانے کی عمارت پلاٹ، کردار اور پس منظر کی شکست و ریخت کی اور تعمیر و ترتیب میں افسانہ نگار کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تمام موضوعات اور تمام خیالات کے بیان میں وحدت تاثر کا پہلو شامل رہے یا وحدت تاثر کو ابھارا جا سکے. وحدت زمان و مکان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اس کا خیال رکھے بغیر افسانہ اچھا نہیں لکھا جا سکتا اور یہی نہیں افسانے میں دلچسپی بھی قائم نہیں رہ سکتی
اتحاد عمل بھی افسانے کے لیے ضروری ہے، افعال میں مطابقت ہونی چاہیے، کوئی کردار ایک ہی وقت میں ظالم اور ساتھ ہی رحم دل اور اچھا نہیں دکھایا جا سکتا۔ افسانے کی اگلی اہم جو خصوصیت ہے یا اہم خوبی جو ہے وہ اختصار ہے۔ اختصار افسانے کی پہلی خوبی بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ افسانہ ایک ہی واقعہ تک محدود ہو، واقعات کئی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی، اور ان واقعات میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کی تصویر کشی بھی ہو سکتی ہے، مگر ان کی تفصیل کی گنجائش افسانے میں نہیں ہوتی بہرحال، کیونکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے اور مختصر ہی افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ افسانے کی اور خصوصیات کا اگر ہم ذکر کریں تو فضا افرینی، نقطہ نظر، اسلوب وغیرہ جو ہے وہ بھی قرار پاتے ہیں۔ وحدت تاثر چونکہ کہانی کی بنیاد ہے، کسی زمانے میں یہ افسانے کا لازمی حصہ تھی، لیکن جدید افسانے نے کسی حد تک اسے رد کر دیا ہے۔ اس طرح افسانہ مختلف تاثراتی کیفیت کا مرکب بن کر سامنے آیا ہے۔ اسلوب، جس طرح اردو کی شعری صنف غزل کی مثال ہے، جس میں اختصار کے ساتھ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، یہ کفایت لفظی سے عبارت ہے۔ افسانے کا اسلوب بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے۔ نقطہ نظر افسانہ نگار معاشرے کا حساس اور باشعور فرد ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نقطہ نظر کو افسانے کا جز نہ بنائے۔ فضا آفرینی، ایک کامیاب افسانے کے لیے ارد گرد کے ماحول کی تصویر کشی اور فضا آفرینی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ وہ اپنے الفاظ کی مدد سے ماحول کی ایسی عکاسی کرے کہ افسانہ کے قاری افسانے کی مسحور کن فضا میں افسانہ نگار کا ہم خیال اور ہم نوا بن جائے۔ یہ افسانے کی اہم خصوصیات ہیں جن کے بغیر اچھا افسانہ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم افسانے کی روایت پر بات کریں یا پچھلی جو ہماری کلاسز ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہم نے روایت کا بہت جامع انداز میں جائزہ لیا تھا، عہد بعہد جس کو کہہ سکتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا افسانے کو۔ سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا پہلا افسانہ نگار سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ انہی کے قریب نام پریم چند کا آتا ہے۔ راشد الخیری بھی اسی دور کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ سجاد حیدر یلدرم کا 1901 میں نشہ کی ترنگ شائع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پریم چند نے بھی اردو میں افسانے جو لکھے تھے ان میں وطن سے محبت کے جذبات شامل تھے۔ ان کے افسانوں میں مقصدیت کو سامنے رکھا گیا تھا۔ مجنوں گورکھپوری اور نیاز فتح پوری کے افسانوں میں موضوع عشق و محبت رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد نئے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، غلام عباس، قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، اے حمید، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کے افسانے کے نام شامل ہیں۔ افسانے کی جو مختلف ٹائپس بہت مشہور ہیں یا نمائندہ ہیں، ان میں رومانوی افسانہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ افسانہ نگار کا رومانوی تخیل خوشی غم کے جذبات کی افزائش تخیل کی مدد سے ایسی کیفیت پیدا کی جاتی ہے جس میں مصنف اور قاری دونوں موجود رہتے ہیں۔ جذبات اور فطری پراسراریت کو افسانے کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ رومانوی افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم اور مجنوں گورکھپوری کے نام شامل ہیں۔ ترقی پسند افسانہ، اس کا واسطہ زندگی کی حقیقت سے ہے اور اس کی مثال پریم چند کی ایک افسانہ کفن بھی ہو سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے اس افسانے کی ابتدا ہوئی۔ ترقی پسند افسانے کا مقصد معاشرتی اور معاشی تضاد کو پیش کرنا ہے۔ اس تحریک سے بہت سے نئے افسانہ نگار بھی ہمارے سامنے ہیں اور حقیقت نگاری کے رجحان کو بھی افسانہ نگاروں نے مقبول کیا۔ کرشن چندر بھی ترقی پسند تحریک کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس کے علاوہ رجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم کاسبی اور اختر انصاری کے نام بھی شامل ہیں۔ جدید دور میں افسانے نے جس انداز میں کروٹ لی وہ علامتی رجحان ہے۔ وہ افسانہ جس کے کردار، واقعات، مقامات وغیرہ معنویت کے حامل ہوں، کہانی میں وہ صلاحیت ہو کہ دو سطحوں پر بامعنی اور مربوط کہانی لگے۔ علامتی افسانے میں کہانی کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو بالکل ظاہری ہوتی ہے اور ایک جو پہلی سطح کے بالکل نیچے علامات کا باقاعدہ نظام کی بدولت وجود میں آتی ہے، علامتی افسانہ کہلائی جاتی ہیں۔
علامتی افسانے کا جدید دور میں رجحان بہت عام ہے۔ 20ویں صدی میں پہلا بڑا سیاسی سانحہ جس نے اردو افسانے کو بے حد متاثر کیا وہ جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہے۔ 1919 میں جو رونما ہوا نوآبادیاتی طاقت نے جس طرح شائستگی اور تہذیب کے خول کو توڑ کر اپنا حقیقی چہرہ دکھایا تھا، اس نے تعلیم یافتہ طبقے کی خوش فہمی کسی حد تک دور کر دی، جو مغربی دنیا کے ضمیر کو اپنا سیاسی آزادی کے لیے بہت بڑا آسرا جانتا تھا۔ اس سانحے نے منٹو، غلام عباس اور دوسرے افسانہ نگاروں سے عمدہ افسانے تخلیق کروائے، جن میں منٹو کا تماشا، غلام عباس کا رینگنے والے شامل ہیں۔ راشد الخیری تک بھی اس جبر کی آواز پہنچی اور انہوں نے اس جبر کے خلاف سیاہ داغ جیسا عمدہ افسانہ تخلیق کیا۔ اردو افسانے کے دور اوائل کا سب سے اہم نام چونکہ پریم چند ہے۔ پریم چند نے دیہی زندگی کی تصویر کشی، واقعات نگاری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، انسان دوستی اور سماجی ابتری کی اصلاح جیسے موضوعات چنے اور پہلی دفعہ اردو افسانے کو پرانی حویلیوں، محل ساراؤں اور گرما گرم زنان خانوں سے نکال کر کھلے ماحول میں تخلیق کیا۔ ان کے ہاں زندگی اپنے اصل روپ میں سسکتی اور بلکتی دکھائی دیتی ہے۔ احتشام حسین ان کے بارے میں بڑی عمدہ رائے دیتے ہیں۔ پریم چند نے زندگی کے بڑے دھارے کو پکڑا تھا، انہوں نے افراد کو تقریباً چھوڑ دیا تھا، سوائے ان افراد کے جو کسی مخصوص نقطہ نظر یا کسی مخصوص طبقے کی یا گروہ کی یا ایک قسم کے لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ افراد کی طرف انہوں نے پوری توجہ نہیں کی، اسی لیے ان کے افسانوں کی بنیادی مراکز کردار نہیں ہوتے، فضا ہوتی ہیں۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، عام طور پر وہ افسانہ کسی کردار کو دیکھ کر نہیں لکھتے جیسے بہت سے افسانہ نگار کرتے ہیں۔ پریم چند کے افسانوں کی فضا اس عہد کے نوجوانوں کے لیے خاصی مانوس تھیں، اسی لیے 1936 میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس ہوا تو اس کی صدارت بھی انہی سے کروائی گئی۔ اس سے پہلے 1932 میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کے افسانوں کا انتخاب انگارے کے نام سے شائع ہوا اور مواد، کرداروں، پیشکش، نقطہ نظر، علامت نگاری، جنسی بے باکی اور مذہبی تنفر کے زاویے سے اردو افسانے کو باغیانہ پن کے ذائقے سے آشنا کیا گیا۔ اسی عہد کے افسانہ میں مارکسی تصورات کے تحت فرد اور سماج کا باہمی رشتہ بھی موضوع بنا اور کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، اپیندر ناتھ اشک، اختر انصاری، حیات اللہ انصاری اور احمد ندیم قاسمی نے افسانے کو ذریعہ اظہار بنایا۔ بحیثیت مجموعی ترقی پسند افسانہ پریم چند کے نظریات کی فکری توسیع ہے۔ اسی عہد میں سعادت حسن منٹو جیسا اہم افسانہ نگار سامنے آیا۔ اردو افسانہ تقسیم ہند کے بعد ہونے والے فسادات کا یہ موضوع بہت اہم موضوع تھا اور افسانے کا قدم اس سے اور زیادہ تیز ہوا۔ افسانے کو انہی موضوعات اور اسی تناظر میں ہم 4 بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسے افسانے جن میں قومی نقطہ نظر سے مخالف قوم کی ستمرانی کے جذباتی روداد بیان کی گئی ہو۔ ایسے افسانے جس میں تلخی کا اعلان کیا گیا ہو، سرحد کے دونوں طرف انسان مر گیا اور وہ تمام ذہنی اور جذباتی آسرے بھی ختم ہو گئے جو امکانی حادثوں کے خلاف اسے تحفظ فراہم کرتے تھے۔ تلخی، نفرت، کدورت، تعصب کے ماحول میں امید پرست نقطہ نظر کو تقویت دینے والے افسانے بھی لکھے گئے۔ اخلاقی اور تہذیبی تعطل کے وقفے میں انسانی فطرت کی معنویت کو متعین کرنے کے لیے بھی افسانے لکھے گئے۔ 1947 سے 1958 تک اردو افسانے نے سماجی اور طبقاتی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ نفسیاتی حقیقت نگاری کو بھی موضوع بنایا۔ یہی دور تقسیم ہند کے تناظر میں لوٹ مار، قتل و غارت اور انتشار اور خون ریزی کا دور تھا۔ اسی لیے اس دور میں سنہرے موضوعات پر لکھا گیا۔ 1955 سے 1960 تک کا
عہد اردو افسانے میں علامت نگاری کے فروغ کا سبب بنا۔ علامت نگاری کی ایک وجہ جنرل محمد ایوب خان کا ماشاء اللہ بھی تھا۔ اس کی ایک وجہ اردو افسانے کے مغربی ادب سے انسلاخ بھی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد تجریدی افسانے سے متعارف ہوتے ہیں ہم، جس میں ٹھوس واقعہ نگاری کی بجائے احساس، خیال یا تاثر کو اہمیت ملی۔ علامتی اور تجریدی افسانے کے زیر اثر وجودیت جیسا عالمی نظریہ اساطیری اور دیومالائی کردار اور داستانی اور تمثیلی عناصر افسانے کا موضوع بنے۔ اس تصور میں قرۃ العین حیدر، بلراج مرا، احمد داؤد، شمشاد احمد، مرزا حامد بیگ، سمیع آہوجہ، احمد جاوید، ارش صدیقی، آصف فرخی اور جمیل الدین علی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ روایتی انداز کی افسانہ نگاروں میں اے حمید، اشفاق احمد، شوکت صدیقی، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، رحمان مذہب، جمیلہ ہاشمی، فرخندہ لودھی، جیلانی بانو، الطاف فاطمہ، انوار احمد اور جاوید اختر بھٹی اور محمد الیاس کے نام شامل ہیں۔ یہ افسانے کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے علاوہ کچھ افسانے جو اپنے نام اور افسانہ نگاروں کی وجہ سے مشہور ہوئے، ان میں راشد الخیری کا سیادہ کلونتیاں پہلے بھی بات ہو چکی ہیں، سجاد حیدر یلدرم، بزم رفتگاں، سودائے سنگین، پریم چند کفن، شکوہ شکایت، بڑے گھر کی بیٹی، دودھ کی قیمت، احمد علی، ہماری گلی، محاوتوں کی ایک رات، سعادت حسن منٹو، نیا قانون، توبہ ٹیک سنگھ، کالی شلوار، کھول دو، مزیل، غلام عباس آنندی، اوور کوٹ، کتبہ، بہروپی جدر سنگھ بیدی، گرم کوٹ، گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو، ببل، عصمت چغتائی، نانی اماں، جڑیں، چوتھی کا جوڑا، کرشن چندر، تائی اسیری، انداتا، ماں لکشمی کا پل، ٹوٹے ہوئے تارے، ممتاز مفتی، چوہا، سمے کا بندھن، باجی، ماتھے کا تل، عزیز احمد، تصور شیخ، مدن و سیتا اور صدیاں، احمد ندیم قاسمی، رئیس خانہ، گنڈاسا، جن و انس، گھر سے گھر تک، حیات اللہ انصاری، آخری کوشش، شکر گزار آنکھیں، سہارے کی تلاش، محمد حسن عسکری، حرام جادی، چائے کی پیالی، پھسلن، قدرت اللہ شہاب، یا خدا، ممتاز شیریں، انگڑائی، کفارہ، قرۃ العین حیدر، سیتا ہرن، ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ تیرے پرسرار بندے، اگلے جنم میں، جلا وطن، خدیجہ مستور، دادا، ہینڈ پمپ، ٹھنڈا میٹھا پانی، ہاجرہ مسرور، تیسری منزل، چراغ کی لو، شوکت صدیقی، تیسرا آدمی، نوچندی، جمعرات، غم دل اگر نہ ہوتا، بلونت سنگھ، دودھ بھری گلیاں، لمحے، اشفاق احمد، گڈریا، مہمان، بہار، انتظار حسین، زرد کرتا، کایا کلپ، ترناری، دیوار، آخری موم بتی، مجمع، آخری آدمی، اے حمید، زرد گلاب، خزاں کے گیت، پھول گرتے ہیں، مرزا حبیب، وبا، درون تیرگی، خواجہ احمد عباس، شکر اللہ کا، اجنتا، خالدہ حسین، شہر پناہ، سواری، پہاڑ، سایہ، انوار احمد، آخری خط، بچھوؤں کے ساتھ رات، انوار احمد، آخری خط، بچھوؤں کے ساتھ رات، انور سجاد، گائے، کیکر، چھٹی کا دن، پرندے کی کہانی، نئی کومپل، منشا جات، 13واں کھمبا، رستے بند ہیں، تماشا، پانی میں گرا ہوا پانی، رشید امجد، گملے میں اگا شہر، خزانے والا خواب، مرزا حامد بیگ، مغل سرائے، نیند میں چلنے والا لڑکا، آغا بابر، گلاب دن، چٹھی رساں، جمیلہ ہاشمی، بن باس، غلام الثقلین نقوی، کنواں، بندگی، احمد داؤد، پرندے کا گوشت، احمد جاوید، کلہوں کا بیل، اسد محمد خان، چوک لسٹ، حسن منظر، تھل شاکا پیڑ، جیلانی بانو، چھٹکارا، موم کی مریم، سمیع آہوجہ، جہنم پلس میں، فرخندہ لودھی، جب بچا کٹورا، ارش صدیقی، مور کے پاؤں، جاوید اختر بھٹی، ربی ذات، مگر تم زندہ رہنا، شمشاد احمد، گرم گریت، نامور افسانے ہیں۔ مجوزہ کتب میں اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی، اصناف نظم و نثر اشفاق احمد برق، اور جو پچھلے لیکچرز میں شامل کتابیں ہیں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مڈ کا سلیبس ہمارا کور ہوتا ہے۔ اگلی کلاسز میں ہم انشاءاللہ فائنل کی سلیبس کی طرف جائیں گے، جن میں ہماری 5 اصناف شامل ہیں: سفرنامہ، آپ بیتی، سوانح عمری، خاکہ اور مکاتیب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔